السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت لفظی معنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بزن علما تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، خالی ایک گھونسا مارے جس کی وجہ سے قتل ہی ہو گیا تھا، اور وہ شخص بول اٹھا جو وہ گھبرا کر بول اٹھا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اس کی 2 مرتبہ بھی مدد کیے، مگر موسیٰ علیہ السلام سیکنڈ وقت بھی اس کو بچانے گئے تھے، مگر وہ گھبرا گیا۔ وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو وہ جو کل قتل کر رہے تھے اس کا بھی قتل کر دیں گے، تو وہ گھبراہٹ میں بول پڑا کہ مجھے مت قتل کرو اے موسیٰ، کہ کل تو نے قتل کیا تھا، مجھے مت قتل کرو۔ وہ گھبراہٹ میں بول دیا تھا۔ تو اب سب کو معلوم ہو گیا، ایک شخص وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، اور فرعون کو جا کے خبر دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کل قتل ہوا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ بات آگے کو جائے گی، اور وہ پریشان ہو کے ٹھہرے ہی تھے کہ ایک شخص آیا کہ وہ کہا جاتا، تفسیر میں آتا ہے کہ وہ اسرائیلی میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ آ کے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ وجاء اور آیا، رجل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کو کہتے ہیں، ایک آدمی، من اقصی المدینہ شہر کے آخری کنارے سے، یسعی وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ بھاگا دوڑا آیا، وہ پریشان ہوا کہ نبی کا کیا ہوگا، کہ وہ بھاگا دوڑا آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ اے موسیٰ۔ وہ کہنے لگا، یسعی دوڑتا ہوا آیا، قال اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یہ حرف ندا ہے، یا ان الملأ کہ بے شک سردار، یأتمرون وہ سب مشورہ کر رہی ہیں۔ وہ سن کے آیا تھا کہ وہ دیکھ کر آیا تھا، وہ بھاگے دوڑے جو شخص جا کے کہہ رہا تھا وہ دیکھ لیا تھا، وہ سن کر آیا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، وہ مشورہ ہو رہا ہے آپ کے بارے میں، اب یہاں سے بکا تیرے بارے میں، اب یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ اور کہہ رہا ہے وہ آگے، لیقتلوک تاکہ وہ سب قتل کر دیں گے تجھے، فخرج پس تو نکل جا یہاں سے، انی بے شک میں لقا تیرے لیے، من الناصحین خیر خواہ ہوں، میں تیرا اچھا سوچتا ہوں، تو یہاں سے نکل جا۔ وہ کہنے لگے۔ اب آگے دیکھیے اور کیا بات ہو رہی ہے، فخرجا اب پھر وہ نکلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، ایک تو محل میں عالی شان محل میں وہ رہ رہے تھے، اب یہاں سے ان کا امتحان شروع ہوا، عالی شان محل چھوڑ کر اب وہ نکل رہے ہیں اور بہت پریشان ہے کہ جاؤں تو میں کہاں جاؤں۔ فخرجا پھر وہ نکلا منہا اس شہر سے، خائفین ڈرتے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ یہ فرعون جو اسی کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، اب وہ فرعون نہیں چھوڑے گا، تو وہ ڈر رہے تھے، یترقب وہ انتظار کر رہے تھے۔ قال اس نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام بارہا اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے طرف اپنا کام رکھتے ہیں، اپنا معاملہ رکھتے ہیں۔ اب رب کو پکار کر کہہ رہی ہیں، قال اس نے کہا، رب کو پکار کا کہا، اس نے کہا، ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھے، من القوم الظالمین سب ظالم لوگوں میں سے مجھے نجات دے، کہہ رہی ہیں۔ اب دوسری آیت دیکھیے، ولما پھر جب توجہ اس نے رخ
کیا تلقا مدینہ، مدین کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے تو دعا کیے کہ اے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں کہاں جاؤں، سارا جنگل ہے، میں کہاں جاؤں، میرا رخ کہاں کروں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام چلے چلے چلے، یہ جنگل کیسا جنگل رہتا ہے، وہاں پر کانٹے دار، ایک جوڑے سے نکلے، محل میں رہ رہے تھے، نہ کپڑے، جا کے کپڑے بھی لے نہیں سکے، ایک ہی وہ جو پہنے ہوئے تھے وہ جوڑے سے نکلے، اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے چل چل کے ان کے پیر گھسے گئے، یہاں تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے پیر گھسے گئے، چمڑا نکل گیا، چلتے 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 اتنا چلے تو اب وہ چلتے چلتے ان کی منزل اللہ تعالیٰ مدین کی طرف رخ لے کر گئی۔ تو اب اللہ کی اذن سے ہی وہ وہاں پر گئے، تو وہ ان کا رخ کہاں پر ہو گیا، تلقا مدینہ، مدین کی طرف وہ چلے گئے۔ قال، اس نے کہا، عسا، امید ہے کہ ربی، میرا رب، وہاں پر بھی مدین جا کے کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب کیا کرے گا، میرا کچھ راستہ نکالے گا، میرا جگہ رکھے گا۔ ربی، اے میرا رب، امید ہے کہ میرا رب، ان یہ کہ یہدینی، وہ مجھے دکھائے گا، سوا السبیلا، راستہ دکھائے گا، میرا رب ضرور میرا ٹھکانہ رکھے گا، میرا راستہ بنائے گا۔ اب تک مجھے محل میں رکھا ہے، عالیشان میری جگہ رکھی ہے، دو ماؤں کا مامتا مجھے ملا، اور پھر بھائی بہن کا پیار ملا، اور محل میں اب تک تھا، میرے رب سے امید ہے کہ آگے بھی میرا اچھا کریں گے، اچھے راستہ بنائیں گے، اچھا ٹھکانہ میرا کریں گے۔ وہ اللہ ہی کو بول رہے تھے، اللہ سے ہی امید رکھ کر بیٹھے تھے۔ تو یہی آج کے سبق میں ہم یہی پڑھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، ایک تو ان سے خالی گھوسا مارنے سے ایک کا قتل ہو گیا، خود قبطی شخص کا قتل ہو گیا، اور وہ پریشان ہو گئے، تو وہ پریشانی کو دیکھ کر ایک شخص بھاگ کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں سن کر آیا ہوں کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بھاگا دوڑا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا۔ اب پھر دوسری یہ فوٹو میں دیکھیے، اسکرین پہ دیکھتے جائیے تاکہ ہماری ذہن نشین ہو جائے فوٹو کے ذریعے سے یہ سارا قصہ۔ تب موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف دوڑتے ہیں، اے اللہ میں کیا کروں، مجھے تو ہی راستہ مجھے میرا دکھا، مجھے تجھ پہ ہی بھروسہ ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کہاں پر لے کر جاتا ہے، ساری دنیا تو تیری ہے، میرا ٹھکانہ کہاں پر کرتا ہے۔ وہ رب ہی کی طرف دوڑتے ہیں، رب ہی کے سے التجا کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں نکلے موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر کچھ نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، ایک محل میں سے نکلے، عالیشان محل میں تھے، اب تک جوانی کی بھرپور ایج میں تھے، اور وہ جنگل میں نکل گئے۔ اب کہاں چلتے 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 ان کو کھانا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ پتے کھا رہے تھے، یہ پیڑ کے چھال کھا رہے تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ ہاں، سفر میں جو بھی مل جاتا میوہ وہ کھا لیتے تھے، چلتے گئے دن رات 8 دن، تفسیر میں آتا ہے کہ 8 دن وہ چلتے گئے، تو صبح و شام 8 دن ایک جنگل میں رہنا، جب ان کا رخ اللہ تعالیٰ مدین کی طرف کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک آپ بار بار یہ ویڈیو کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور چلتی ہوں، دعا پڑھتی ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔